اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ 21ویں سپارے کا دوسرا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے ایک مثال تمہارے ہی حالات میں سے۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم۔ یہ بتاؤ کیا تمہارے غلام تمہارے حصے دار ہوتے ہیں اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے، یوں کہ تم اور وہ ان میں برابر کے حصے دار بن جاؤ، حتیٰ کہ تم ڈرنے لگو ان سے جیسے تم ڈرتے ہو آپس میں ایک دوسرے سے، یعنی ترکہ دیتے ہوئے ڈرتے ہو کہ کہیں مال کم ہو جائے گا تو تم غلام کو تھوڑی برابر بناتے ہو۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، یوں ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو عقل مند ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ پیروی کرتے رہے ظالم اپنی نفسانی خواہشات کی بغیر کسی دلیل کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، پس کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، پس آپ کر لیں اپنا رخ دین اسلام کی طرف پوری یکسوئی سے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کے دین کو جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اے غلامان مصطفیٰ تم بھی اپنا رخ اسلام کی طرف کر لو، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے، اور قائم کرو نماز کو، اور نہ ہو جاؤ مشرکوں میں سے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے پارا پارا کر دیا اپنے دین کو اور خود گروہ گروہ ہو گئے، یعنی فرقہ فرقہ ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعُوا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف تو پکارنے لگتے ہیں اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، پھر جب ان کی فریاد کو قبول فرما کر چکھاتا ہے انہیں رحمت اپنی جناب سے، تو یکا یک ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، اچھا ناشکری کر لیں اس نعمت کی جو ہم نے دی ہے انہیں۔ فتمتعوا، پس اے ناشکرو لطف اٹھا لو۔ فسوف تعلمون، تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے اتاری ہے ان پر کوئی دلیل، پس وہ گواہی دیتی ہے شرک کی سچائی کی جو وہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت کا مزہ تو وہ اس پر پھولے نہیں سماتے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی تکلیف ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کہ جو انہوں نے آگے یعنی ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے بارہا مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون، بلا شبہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، پس دو رشتہ داروں کو اس کا حق، نیز مسکین کو اور مسافروں کو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو رضائے الہی کے طلبگار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو روپیہ تم دیتے ہو سود پر
تاکہ وہ بڑھتا رہے لوگوں کے مالوں میں، سن لو اللہ کے نزدیک یہ نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار بن کر، بس یہی لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو کہیں گنا کر لیتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر مقررہ وقت پر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ہے جو کر سکتا ہے ان کاموں میں سے کوئی؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے اور بلند ہے ان سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، پھیل گیا ہے فساد بر اور بحر یعنی خشکی اور تری میں یعنی سمندر میں، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے جو ان لوگوں نے کیے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے انہیں کچھ سزا ان کے برے اعمال کی، شاید وہ باز آ جائیں۔ کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اور اے محبوب آپ انہیں فرمائیے سیر و سیاحت یعنی چل پھر کر دیکھو زمین میں کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے۔ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ یومئذ یصدعون، پس کر لو اپنا رخ اس دین سیدھے دین کی طرف اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے ٹلنا نہیں، یعنی دین کی طرف اپنا رخ کر لو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جو ٹلنا نہیں، یعنی قیامت کا، تمہاری موت کا وقت۔ اس روز یہ لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ من کافر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا تو اس پر ہے اس کے کفر کا وبال۔ ومن عامل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو وہ اپنے لیے ہی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلی، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اپنے فضل و کرم سے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ پسند نہیں کرتا کافروں کو۔ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ ولتجری الفلک بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو بارش کی خوشخبری سناتے ہوئے، نیز تاکہ وہ تمہیں چکھائے اپنی رحمت سے، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم طلب کرو اس کے فضل سے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، اور بے شک ہم نے بھیجے آپ سے پہلے پیغمبر ان کی قوموں کی طرف، پس وہ لے کر آئے ان کے پاس روشن دلیلیں یعنی روشن نشانیاں، پس ہم نے بدلہ لیا ان سے جنہوں نے جرم کیے، اور ہمارے ذمے وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور ہمارے ذمے کرم پر ہے اہل ایمان کی مدد کرنا، امداد فرمانا۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بس وہ اٹھاتی ہے بادل کو، بس اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے اسے آسمان پر جس طرح چاہتا ہے، اور کر دیتا ہے اسے ٹکڑے ٹکڑے، پھر تو دیکھتا ہے بارش کو کہ ٹپکنے لگتی ہے اس میں سے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر جب پہنچاتا ہے اسے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اس وقت وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ وہ بندے اس سے پہلے کہ ان پر بارش ہوتی مایوس ہو چکے تھے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، پس دیکھو رحمت الہی کی علامتوں کی طرف کہ وہ کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک وہی خدا مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ولئن ارسلنا ریحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده یکفرون،
اور اگر ہم بھیج دیتے ایسی ہوا جس کے اثر سے وہ دیکھتے اپنے سبز کھیتوں کو کہ وہ زرد ہو گئے ہیں، تو اس کے باوجود وہ کفر پر اڑے رہتے۔ فَإِنَّكَ لَتُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، پس آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ دل کے بہروں کو سنا سکتے ہیں اپنی پکار جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جا رہے ہوں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، آپ نہیں سنا سکتے مگر انہیں جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، پس وہ گردن جھکائے ہوئے ہیں، یعنی سنتے تو وہی ہیں جو ایماندار ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور پیدا فرمایا، پھر عطا کی تمہیں کمزوری کی بعد قوت، یعنی تمہیں پہلے بچے تھے پھر تمہیں جوان کیا، قوت دی، قوتاً ثم جعل، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دے دیا۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہی سب کچھ جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔ ویوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون، اور جس روز قیامت قائم ہوگی قسمیں اٹھائیں گے مجرم کہ وہ نہیں ما لبثوا غیر ساعۃ، کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر ایک گھڑی۔ کذالک کانوا یؤفکون، یوں ہی وہ پہلے بھی غلط بیانی کیا کرتے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث فہذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان دیا گیا انہیں کہ ہم ٹھہرے رہے ہیں نوشتہ الہی کے مطابق روز حشر تک، یعنی اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے لوح محفوظ میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس کی، یعنی تقدیر کے، ہمارے اپنی تقدیر کے مطابق روز حشر تک ہم ٹھہرے رہے۔ فہذا، پس یہ آ گیا ہے یوم محشر، یعنی محشر کا دن، لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پس اس دن نہ نفع دے گی ظالموں کو ان کی عذر خواہی، اور نہ انہیں اجازت ہوگی کہ توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے بیان فرمائی ہے لوگوں کے بھلے کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی تو جواباً یہی کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہو تم مگر باطل پرست، یعنی تم تو باطل پرست ہو۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، یوں ہی مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو حق کو نہیں جانتے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، سو آپ صبر فرمائیں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور آپ کو پھسلا نہ دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ سورہ لقمان مکی ہے، اس میں 34 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، تلک آیت الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی۔ ہدی و رحمت للمحسنین، سراپا ہدایت اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ جو صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے، اور یہی لوگ دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے بوجھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہکا دیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ کو اور ان کی آیتوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کو اور ان کی آیتوں کو ہنسی مذاق بنا لیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، انہی لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا،
اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اسے ہماری آیتیں تو منہ پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، جیسے اس کے دونوں کان بہرے ہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ علیم، سو آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے خوشیوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تمید بكم وبث فيها من كل دابة، اس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکھ سکو، اور کھڑے کر دیے زمین میں، اور اونچے اونچے پہاڑ تاکہ زمین ڈولتی نہ رہے ساتھ تمہارے، اور پھیلا دیے ہیں اس میں ہر قسم کے جانور۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی، پس اگائے ہم نے زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے۔ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، اے مشرکوں اب ذرا دکھاؤ مجھ کو کیا بنائے ہے اوروں نے اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، مگر یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے عنایت فرمائی لقمان کو حکمت اور دانائی، اور فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفران نعمت کرتا ہے، یعنی جو کفر کرتا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے، یعنی بے پرواہ ہے اور ہر تعریف کے لائق ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا اسے نصیحت کرتے ہوئے، اے میرے پیارے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، شکم میں اٹھائے رکھا ہے اسے اس کی ماں نے، یعنی پیٹ میں اٹھائے رکھا ہے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کے باوجود، اور اس کا دودھ چھوٹنے میں 2 سال لگے، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ شکر ادا کرو میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ الی المصیر، آخرکار میری طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اگر وہ دباؤ ڈالے تم پر کہ تم میرا شریک ٹھہرائے اس کو جس کا تجھے علم تک نہیں، تو ان کا یہ کہنا نہ مان، البتہ گزران کرو ان کے ساتھ دنیا میں خوبصورتی کے ساتھ، یعنی خوبصورتی کے ساتھ ان کے ساتھ گزارا کرو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو اس کے راستے کی جو میری طرف مائل ہوا۔ ثم الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میری طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے، پس میں آگاہ کروں گا تمہیں ان کاموں سے جو تم کیا کرتے تھے۔ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یاتی بہ اللہ۔ لقمان نے کہا میرے پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر وزنی ہو، یا پھر وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں چھپی ہو، تو لے آئے گا اسے اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، یعنی ہر چیز سے باخبر ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، میرے پیارے بچے تم نماز صحیح ادا کیا کرو، نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکتے رہو، اور صبر کیا کرو ہر مصیبت پر جو تمہیں پہنچے۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، بے شک نہ ولا تصعر، اور
تکبر کرتے ہوئے نہ پھیر لے اپنے رخسار کو، یعنی اپنے چہرے کو لوگوں کی طرف سے، اور نہ چلا کر زمین میں اتراتے ہوئے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی گھمنڈ کرنے والے، فخر کرنے والے کو۔ وقصد فی مشی کا وقدد من صوتک، اور درمیانہ روی اختیار کر اپنی رفتار میں، یعنی اپنی چال میں درمیانہ روی اختیار کر، اور دھیمی کر اپنی آواز، یعنی اپنی آواز کو نیچی کر۔ ان انکر الاصواتی لصوت الحمیر، بے شک سب سے وحشت انگیز آواز گدھے کی آواز ہے۔